یہ جو کچھ بھی زمین میں ہو رہا ہے اور جتنی الجھاؤ پریشانی اور مصائب کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب یہ تمام حالات بگڑ گئے ہیں تو اس کا حل کیا ہے، اور اگر ہم نے اس حل پر عمل نہیں کیا تو نتیجہ پھر کیا آئے گا۔ تو دیکھو، جب اللہ نے ہمیں بتلا دی بیماری، ہماری سمجھ آ گئی کہ یہ بگاڑ، یہ مسائل، یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وجود سے نکلنے والے اعمال وہ ایسے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اور ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال گناہ والے ہیں جس پر اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور اس ناراضگی کی بنیاد پر فیصلے ہمارے طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم الجھنوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف اعمال کیے، جس کو گناہ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو ذم کہا جاتا ہے، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کیا جائے، توبوا الی اللہ۔ اور جب توبہ ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ جب تم گناہ سے توبہ کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لے تو فرمایا وہ ایسے کہ جیسے کہ اس نے وہ گناہ کبھی کیے ہی نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ گناہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ گناہ ہو جائے، سے بارہ گناہ ہو جائے، بار بار گناہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بار بار توبہ کرو، بار بار اللہ سے مانگو، اور بار بار ندامت کا اظہار کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں۔ اگر ایسی صورت آئی کہ اللہ پاک بچائے کہ گناہ تو ہو رہے ہیں، اور گناہ کے جو اندر حس کے اعتبار سے اور اندر دل میں اس کے ایک ناگواری پیدا ہوتی ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، جب گناہ پر مداومت ہو، ہمیشہ کیا جائے، تو چلتے چلتے پھر یہ اندر کی ندامت ختم ہو جاتی ہے، اور ندامت ختم ہونے کے بعد پھر اس گناہ کی شناعت اور برائی بھی دل سے نکل جاتی ہے، اور پھر جب یہ آگے جاتا ہے تو یہ سرگردان ہو کر کے چلتے 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 یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم نختم علی افواہہم، وہ کہ پھر اللہ نے مہر لگائے ان کی زبانوں پر اور آنکھوں پر ان کی پردے آ گئے، اب یہ حق اور باطل کے درمیان میں تمیز ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو ان کا یہ صورت ہے، لیکن دنیا کے اختتام جو ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ وہ مسلمان ہو، کافر ہو، جاہل ہو، عالم ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، اس انجام سے گزر کر کے رہنا ہوتا ہے، اور وہ ہے میرے بھائیو سکرات موت۔ اور سکرات موت کے بعد برزخ کی زندگی ہے۔ تو اگر یہاں کا معاملہ کو ٹھیک نہ کیا تو موت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ موت کی ایک ذرے کی جو سختی ہے وہ اتنی افسوسناک و دردناک ہے کہ ایک تلوار سے 1000 زخم جو لگتے ہیں وہ کم ہیں، لیکن جو موت کی ایک ذرے کی سختی ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور کنچی لے کر کے جو کپڑا کاٹا جاتا ہے، اگر اسی کنچی کو لے کر کے بدن کو کاٹا جائے اس کی تکلیف و سختی کم ہے، موت کی سختی سخت ہے۔ یہ بتلائے گا کہ آرا لے کر کے چیرا جائے تو اس کی سختی کم ہے، موت کی ایک ذرے کی سختی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب
وہ فرشتے آ کر کے جب اس سے روح قبض کرتے ہیں، اگر اللہ کا حکم فرشتوں کو نہ ہو کہ اس کو روکو اور اس کو جکڑ لو، پکڑ لو، تو فرمایا کہ یہ سختیوں کی وجہ سے یہ انسان بھاگتا اور دشت و بہوانوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا۔ اتنی سخت سختی ہے، لیکن اللہ کی عجیب شان ہے کہ وہ سختی جو مر رہا ہے اس کے اوپر تو آ رہا ہے، لیکن ساتھ میں پھرنے والوں کو اس کو کان تک خبر نہیں ہوتی۔ اگر اس کا خبر ہو جائے تو اوسان خطا ہو جائے، کوئی اپنے مردے کے قریب ہی نہ جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ سکرات موت کے وقت بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو احادیث کے اعتبار سے بتلایا گیا کہ ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں بدبودار ٹاٹوں کو لے کر کے آتے ہیں، کریہ المنظر ہوتے ہیں، سخت خوفناک منظر کے ساتھ آتے ہیں، اور تشتوں میں آگ لے کر کے آتے ہیں، اور پھر آ کر کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اے خبیث روح، نفس خبیث سے نکل، اللہ کے قہر کے طرف تو آ۔ یہ خوف کی وجہ سے سیم جاتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم حضرت اسرائیل کو آتا ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ مار ان کو ایک قہر کی تپڑ، اور جب ان کو ایک قہر کی تپڑ لگتی ہے تو پھر اس کے اثرات، اس کی کیفیات اور اس کے معاملات وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد روح سیمتا ہے، پھر اس روح کو جیسے نکالا جاتا ہے اور جس طریقے پر اس کو کھینچا جاتا ہے، اللہ کی پناہ بڑا دردناک وقت ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ 2 دن کی زندگی ہے، یہ تو جانی ہے، یہ چلی جائے گی، لیکن اس حال کو دیکھ لو کہ جس طرح اس کو کھینچ کے نکالتا ہے، تو اس کے بعد فرشتے پر کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تیرے وجہ سے ہمیں کتنی اذیت ملی۔ اور پھر اس روح کو لے کر کے جب نکلتے ہیں تو تمام آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، ہر ایک کو اس معاملات کو نبھا کے آگے قدم بڑھے گا اس کا، ورنہ اس کے بغیر نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد جب قبر کی طرف جائے گا تو کبھی سوچا ہے ہم نے؟ معاملہ تو بڑا آسان ہے نا۔ آج اگر بجلی نہیں ہے ہم باہر تو نکل سکتے ہیں، اندھیرا ہے تو کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، پانی نہیں ہے کسی سے مانگ لیتے ہیں، الجھ گئے تو کسی کی منت کر لی، جرگہ کر لیا، والدین پہنچ گئے، دوست پہنچ گئے، رشتہ دار پہنچ گئے۔ لیکن میرے بھائیو، وہ جو ٹنوں مٹی کے نیچے ہمیں جانا ہے، وہاں روشنی نہیں ہے، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وہاں بچانے کے لیے کوئی ساتھ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ روزانہ ہمیں پکارتی ہے، انا بیت الدودہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحشہ۔ اے مجھ پر گھومنے والے، میں توڑے کیڑوں کے نہیں، کروڑوں کیڑوں کا گھر ہوں، سانپوں کا گھر ہوں، بچھو کا گھر ہوں۔ اے میرے اندر آنے والے، تو نے بڑا اپنے جسم کا خیال رکھا تھا، ہر موسم کے لیے تیرے کپڑے الگ تھے، ہر محفل کے لیے تیرے کپڑے الگ تھے، بڑے نخرے سے تم زندگی گزارتا تھا، بڑے عیش و عشرت کے لیے تو نے اپنے لیے بڑے سامان جمع کیے تھے، اور تجھے سوچنی ہے میرے اندر جب آؤ گے، یہ کفن تیرے آنکھ پہ جلا دوں گا، یہ آنکھ کے تیرے کیڑوں سے کلوا کر دوں گا، اور تیرے جسم پر اس وقت اگر تم نے اپنے لیے انتظام نہ کیا ہو، سانپوں کو مسلط کر دوں گا، بچوں کو مسلط کر دوں گا، اور میں پھر دباؤں گا بھی، تیرے دائیں طرف کے پسلیاں بائیں طرف میں آئیں گی اور بائیں طرف کے پسلیاں دائیں طرف پہ گھسیں گی۔ میرے بھائیو، یہ قبر، اس میں ہمیں جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہے، اللہ نے ان کو بہت بڑا علم عطا فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو قبرستان پر میرا گزر ہوا، فرمایا میں کھڑا تھا کہ یکایک ایک قبر پھٹا اور نیچے سے ایک آدمی نکلا اور دونوں ہاتھوں میں ان کی زنجیریں تھیں، اور اتنا حواس باختہ تھا کہ فرمایا میں خود ڈر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
اور مجھ سے وہ کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، اور چلا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے پانی لیا کہ میں ان کو پانی پلاؤں۔ جیسے میں نے پانی اس کے طرف بڑھایا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ میں ایک اور قبر پٹا اور اس سے مردہ نمودار ہوا، اور فرمانے لگے اے عبداللہ ابن عمر، خبردار اس کو پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں زنجیروں کو انہوں نے پکڑا اور اپنے ساتھ گھسیٹ کے قبر میں لے کے گئے، اور مجھ سے میرے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کہ میں تھوڑا آگے گیا تو دیکھے کہ ایک خاتون ہے بوڑھیا، اس کا گھر ہے، ساتھ میں قبرستان ہے۔ ایک قبر سے دن کو آواز آ رہی ہے، البول و ملبول، اشن و مشن، تو زور زور کی آواز آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو بہت سخت تکلیف ہے۔ تو میری جستجو بڑھ گئی کہ یہ ہے کیا مسئلہ۔ تو میں نے اپنی تسلی کے لیے اس بوڑھیا کے گھر کے دروازے کو بجایا۔ بوڑھیا آئی، میں نے کہا اماں آپ کب سے ہیں یہاں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میرے تو بڑا عرصہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جو قبر ہے یہ کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے کہا یہ جو آواز آ رہی ہے آپ سنتے ہو؟ فرمایا بھائی ہاں ہم تو سن رہے ہیں، اور کبھی اس قبر میں جب اندر سزا ملتی ہے تو اس کی آواز بھی ہم سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا اماں یہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو بول یہ عربی لفظ ہے، پیشاب کو کہتے ہیں۔ آج ہم سب کا کیا حال ہے؟ جدید ثقافت اور جدید تہذیب میں ہمیں کہا جا رہا ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو۔ یہاں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ چیخ رہے کہ بول، اور پھر بول کیا ہوتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جب پیشاب کرتے تھے تو بالکل احتیاط نہیں کرتے تھے، پیشاب کر لیا اور کھڑے ہو گئے، شلوار باندھ کے نکل جاتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے پیشاب سے احتیاط کرو، اپنے آپ کو صاف رکھو۔ بیڑ اور بکریوں کو دیکھو، جب وہ پیشاب کرتے تو تھوڑا سے زمین کی طرف جھکتے ہیں، ٹانگیں ذرا دور دور کر لیتے ہیں کہ میرے اوپر پیشاب نہ لگے۔ کتا نجس العین ہے، لیکن جب پیشاب کرتے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے اور دیوار پر پیشاب کرتے کہ میرے جسم پر نہ لگے۔ تو اشرف المخلوق ہے، تو پیشاب سے کیوں اپنے آپ کو نہیں بچاتا؟ تو کہنے لگا بہت سمجھایا، میری بات کو نہیں مانتا تھا، اور دنیا سے جب گئے تو اب قبر میں اس کو اس پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور یہ چیخ رہا ہے کہ پیشاب اتنی معمولی چیز، اور پیشاب کیا ہوتا ہے؟ چیختا رہ رہے۔ اور ساتھ میں شن و مشن، شن کہا جاتا ہے وہ مشکیزے کو۔ تو کہنے لگی کہ ایک دن ایک آدمی آئے، پیاسا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، تو انہوں نے کہا نہیں ہے پانی، ڈانٹا اس کو، اور پھر اس نے بڑی منتیں جب کی تو انہوں نے ان کے مذاق اڑاتے ہوئے ایک خالی مشکیزہ تھا اس کے طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جاؤ اس سے پانی پی، اور وہ بیچارہ گرتا اور پڑتا اور انتہائی سخت کربناک حالات میں تھا پیاس کی وجہ سے۔ اس مشکیزے کو جب پہنچا اور جب اس کو کھولا اور دیکھا کہ اس میں تو پانی نہیں ہے اور اسی حالات میں وہ مر گیا، اس کی سزا بھی اللہ اس کو یہاں قبر میں دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یہ عذاب انتہائی سخت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ معراج کے واقعے سے واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے قبر میں جب دیکھا تو زیادہ عذاب پیشاب کی وجہ سے تھی کہ اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، اس قبر میں ہمیں جانا ہے، اس قبر میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ خوبصورت آنکھ بہہ جائے گی، یہ خوبصورت جسم یہ کھا جائے گا، اور یہ ساری ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ آہو پکار انسانوں کے سوا سب سنے گا، مدد کے لیے کوئی آ نہیں سکے گا۔
نہ وہاں کوئی روشنی ہوگی، نہ پیاس کی وجہ سے کوئی پانی دے گا، نہ بھوک کے لیے کوئی کھانا دے گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، اس لیے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے، موت کی تیاری، موت کے بعد اس قبر کی تیاری، حشر کی تیاری، اس کو تو دیکھ لو کہ قیامت کی ایک دن 50,000 سال کی ہے، میرے اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ یہ موت آنی ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ سے ہم گزر رہے ہیں یا جس طرف ہم جا رہے ہیں، تھوڑے سے آنکھیں بند کر کے سوچ تو لو کہ ایک دن میرے یہ کپڑے اتار دیے جائیں گے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اور چارپائی سے اٹھا کر کے وہ تختے پہ ڈال دیا جائے گا اور کہے گا جلدی جلدی اس کو اب غسل دو، مجھے نہلایا جا رہا ہے، اور میرے بچے بھی رو رہے ہیں، بھائی بھی رو رہے ہیں، دوست بھی رو رہے ہیں، سب پہ بس ایک ہی آواز ہے، جلدی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہی جو تھوڑے سے سر پہ درد آنے پر بیچارے بلبلا اٹھتے تھے، روح نکلنے پر اب سارے مل کر کے لے کے جانے میں مصر ہے اور جلدی کر رہے کہ جلدی قبر پہنچ جائے۔ اب مجھے لے کے گیا مسجد، وہاں میرے صفیں بن گئی اور سب تیار ہو گئے، اور اب آواز جس وقت میں دیتا تھا کہ لوگوں نیت کر لو، صفیں درست کر لو، جنازہ حاضر ہے۔ آج مجھ پر میرے بھائی کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے لوگوں فلاں فوت ہو گیا ہے، اب صفیں درست کر لو، تیار ہو جاؤ اور صفیں ٹھیک کر لو، نیت کر لو، اور میں یہ سن رہا ہوں، کر کچھ نہیں سکتا ہوں۔ امام صاحب آگے بڑھتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے، پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، تیسری تکبیر ہو گئی، سلام پھیر لیا، اب کندھا دے کر کے تیزی سے مجھے وہاں لے کے جا رہا ہے کہ اب میں کسی کو دیکھ نہیں سکوں گا قیامت تک، اور میں وہاں بند ہوں گا اور وہاں اس زندان میں اکیلا رہوں گا۔ اگر اعمال نہیں ہوگے تو وہاں میں کیا کروں گا؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، روزانہ اس کے مراقبہ کرنا ہے، پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو اپنے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔